السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آفاق سن سیریز کی دوسری جماعت کی اردو کی کتاب پڑھیں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 کھولیے۔ جی بچوں، آپ نے صفحہ نمبر 13 کھول لیا۔ سبق نمبر 3 آج پڑھیں گے ہم۔ سبق نمبر 3 کا نام ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ کیا نام ہے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اہم الفاظ دیکھتے ہیں۔ اونچ، بلبلانا، شکایت، نڈھال، امت۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے پڑھ لیں۔ اونٹ، بلبلانا، شکایت، نڈھال، امت۔ اب ہم سبق کی خواندگی شروع کرتے ہیں۔ علی نے سفید رنگ کی ایک بلی پالی تھی۔ اس نے بلی کا نام مانو رکھا۔ آج اتوار تھا۔ علی سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر اسکول کا کام کرتا رہا۔ وہ مانو کو بالکل بھول گیا۔ رات ہوتے ہی کھانا کھا کر علی سونے کے لیے لیٹا تو اس کے ابو نے اس سے مانو کے بارے میں پوچھا۔ علی ایک دم پریشان ہو گیا۔ ارے میں تو بالکل بھول گیا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور کھانا لے کر مانو کے پاس چلا گیا۔ مانو بھوک پیاس سے نڈھال بیٹھی تھی۔ علی کو بہت افسوس ہوا۔ وہ مانو کو کھانا کھلانے لگا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابو نے اسے پیار سے پاس بٹھا لیا اور کہا، بیٹا، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہیں وقت پر کھانا کھلانا چاہیے اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 14 کھولیے۔ جی ابو جان، مجھے احساس ہے، علی نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ ابو نے کہا، بیٹا، رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور سب کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔ رحمت العالمین کا کیا مطلب ہے ابو جان؟ علی نے پوچھا۔ رحمت العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان میں جانوروں کے ساتھ ساتھ چرند پرند اور حشرات بھی شامل ہیں۔ علی بہت دھیان سے ابو جان کی بات سن رہا تھا۔ اپنی کتاب کا اگلا صفحہ کھول لیا آپ نے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک لاغر سا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلا اٹھا اور رونے لگا۔ اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اونٹ سے اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی۔ علی یہ واقعہ سن کر بہت خوش ہوا۔ ابو جان نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر گئے۔ راستے میں پڑاؤ ڈالا یعنی کہ وہاں پر وہ ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا چولہا ایسی جگہ جلایا ہے جہاں چونٹیوں کا بل تھا۔ بل مین جہاں پر چونٹیوں کا بسیرا تھا، وہاں پر ان کا ایک سوراخ تھا، جہاں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک سوراخ سے بنا ہوتا ہے، وہاں پر چونٹیاں آن جان اپنا وہاں سے کر رہی ہوتی ہیں، وہاں رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اگلا صفحہ کھولیے۔ کھول لیا آپ نے اگلا صفحہ۔ ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجھاؤ بجھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ بجھانے کا اس لیے کہا کہ کہیں چونٹیوں کو تکلیف نہ ہو یا وہ جل نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ علی کو ابو کی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اور جانوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے گا۔ ابو جان نے کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رحمت العالمین کی امت میں پیدا فرمایا، جو صرف ہم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے جانوروں اور چرند پرند کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ علی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ابو جان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور سونے کی دعا پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ تو بچوں، آپ نے پورے سبق کی خواندگی کر لی۔ آپ کو اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی کسی جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر ہم خود گھر پر کوئی جانور پالتے ہیں تو ہمیں اس کے آرام و سکون کا، اس کے کھانے پینے کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے، اس پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی اپنے دو جہاں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ نے اس سبق کی خواندگی 2 بار اور کرنی ہے، مشکل الفاظ کی بار بار مشق کرنی ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم سبق نمبر 3 کی تمام جہانوں کے لیے رحمت، اس کے املا کے الفاظ اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ اپنی کاپیاں کھولیں، کاپی کو اچھے سے ریڈی کریں، مارجن ڈرا کریں، ڈیٹ ڈالیے، پینسل کو اچھے سے شارپ کر لیں۔ اب لکھیے اونٹ، بلبلانا، شکایت، نڈھال، امت۔ آپ نے ایک ایک لائن چھوڑ کر صفائی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ املا کے الفاظ اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں۔ اب ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ الفاظ معنی، پہلا لفظ ہے پڑاؤ ڈالنا۔ پڑاؤ ڈالنا اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھہرنا یا قیام کرنا۔ دوسرا لفظ ہے امت، ایسی جماعت جو کسی نبی کی پیروی کرے، ٹھیک ہے؟ تلقین کرنا، سکھانا یا نصیحت کرنا۔ آپ کا چوتھا لفظ ہے بلبلا اٹھنا، تڑپنا یا بے قرار ہونا۔ نڈھال، یہ غلطی سے بے کا نقطہ بنا ہوا ہے، بے نہیں ہے، یہ نون ہے، آپ نے نقطہ اوپر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ نڈھال، سست یا تھکا ہوا۔ چھٹا لفظ ہے آپ کا حسن سلوک، اچھا رویہ۔ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ اچھا رویہ۔ بالکل نیچ آپ نے الفاظ معنی اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اب سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ ان سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، علی مانو کو کیوں بھول گیا تھا؟ جواب، علی دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر اسکول کا کام کرنے لگا، اس لیے مانو کو بھول گیا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2، رحمت العالمین کا کیا مطلب ہے؟ جواب، رحمت العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سوال نمبر 3، اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا شکایت کی؟ جواب، اونٹ نے شکایت کی کہ مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے۔ سوال نمبر 4، آگ بجھانے کا حکم کس نے دیا؟ جواب، آگ بجھانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ بجھانے کا حکم کیوں دیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ بجھانے کا حکم اس لیے دیا
تاکہ چونٹیاں جل نہ جائیں. ٹھیک ہے، آپ کے سوالات بھی مکمل ہو چکے ہیں. اب آپ نے املا کی الفاظ معنی اور یہ سوالات و جوابات اپنی کاپیوں پر نیٹ اینڈ کلین لکھنے ہیں. انہیں اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب آپ اپنی کتابیں کھولیے، ہم بک ورک کرتے ہیں. اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھولیں. کھولیے بچوں آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 18. سوال نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 18 پر دیے گئے الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں. یہ آپ کو حروف دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے الفاظ الگ کرنے ہیں. رحمت ہے پہلا لفظ، رے ہے میم تے. دوسرا لفظ ہے امت، الف میم تے. تیسرا لفظ ہے نڈھال، نون ڈال ڈال دو چشمی ہے ڈھ الف لام. شکایت، شین کاف الف یہ تے. بلبلانا، بے لام بے لام الف نون الف. کر لیا مکمل آپ نے یہ سوال. اب اگلا سوال دیکھیے، پہلے پڑھیں کیا لکھا ہے. وہ اسم جو کسی خاص جگہ، خاص چیز یا خاص شخص کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم خاص کہلاتا ہے. آپ نے پچھلی کلاس میں اپنی اسم کے بارے میں پڑھا تھا. اسم کسی کہتے ہیں کسی خاص کسی نام، چیز یا جگہ کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. کسی بھی نام کو، چاہے وہ چیز کا نام ہو، شخص کا نام ہو یا جگہ کا نام ہو، اسے ہم اسم کہتے ہیں. اب آپ اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسم خاص اور ایک اسم عام. اسم خاص کون سا ہوتا ہے؟ جو کسی خاص جگہ کا نام ہو، خاص چیز کا یا خاص شخص کا نام، اس کو ظاہر کرے، خاص کو ظاہر کرے تو وہ اسم خاص کہلاتا ہے. اور وہ اسم جو کسی عام جگہ، عام چیز یا عام شخص کے نام کو ظاہر کرے تو وہ اسم عام کہلاتا ہے. مثال کے طور پر شہر اسم عام ہے. مطلب اگر میں کہتی ہوں شہر، اپنے جملے میں استعمال کرتی ہوں شہر کا لفظ، تو شہر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، تو وہ اسم عام ہے. لیکن اگر میں کسی شہر کا نام لے لوں جیسے لاہور، یا میں کچھ اور کہہ لوں کراچی، یا اس طرح کسی اور اسلام آباد، میں کوئی بھی نام لے لیتی ہوں اس شہر کا، تو وہ نام ہونے کی وجہ سے اس میں خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شہر ایک عام لفظ ہے، لیکن اگر شہر کا نام لے لیا جائے جیسے لاہور، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس میں خاص بن جاتا ہے. آپ کی کتاب پر سوال نمبر 3 ہے. سبق میں 5 اسم عام ڈھونڈ کر لکھنے ہیں آپ نے. اسم عام: اونٹ، بلی، باغ، آگ، دعا، یہ اسم عام ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنی کتاب سے آپ کوئی اور بھی اسم عام ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں جو آپ کی کتاب کے اس سبق میں موجود ہوں، لیکن وہ اسم عام ہی ہونے چاہیے. کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر آ جائیں. سوال نمبر 4 ہے. تصویروں کو دیکھیں اور مناسب اسم صفت کے گرد دائرہ لگائیں. آپ اپنی کتاب پر دیکھیے، آپ کو ایک گلاس پانی کا نظر آ رہا ہے. پانی کا ایک گلاس، اس میں آئس کیوب ہے یعنی برف ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پانی گرم ہوگا یا ٹھنڈا ہوگا؟ گرم، ٹھنڈا، 2 آپشن ہے آپ کے پاس. تو آپ کس کے اوپر سرکل کریں گے، دائرہ بنائیں گے؟ ٹھنڈا. جی ہاں، کیونکہ وہ پانی ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس دوسری تصویر ہے سامنے. ایک چھوٹا سا بچہ بنا ہوا ہے، تو وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ آپ نے جو بھی ہے اس میں صرف کے گرد آپ نے دائرہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بچہ چھوٹا ہے نا، تو آپ چھوٹے کے گرد دائرہ بنا دیں گے. آپ کی تیسری تصویر ہے، اس پہ آپ کو خرگوش نظر آ رہے ہیں. وہ خرگوشوں کو آپ دیکھیے، آپ بتائیے وہ نرم ہے یا سخت ہیں؟ آپ کو کس طرح کے لگ رہے ہیں؟ obviously وہ کیسے ہیں؟ نرم ہیں.
ٹھیک ہے، درم کے اوپر سرکل بنائیے. آپ کی چوتھی تصویر ہے، ایک آپ کو طوطا نظر آ رہا ہے، وہ اس کا کلر کیا ہے، ہرا ہے یا نیلا ہے؟ کون سا کلر ہے؟ جی ہاں بالکل، کون سا کلر ہے؟ ہرا. آپ نے اس سبق میں آج گرامر سے متعلق دو نئی چیزیں پڑھی ہیں. ایک آپ نے اسم کی دو اقسام پڑھی ہیں، اسم عام اور اسم خاص. ٹھیک ہے، آپ کے اس صفحہ نمبر 19 پر آپ نے سوال نمبر 4 میں اسم صفت کے بارے میں آپ نے حل تو کی مشق. اب اسم صفت کے بارے میں جانیے کہ اسم صفت کیا ہے. وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے، وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی کو یا برائی کو بیان کرے، وہ لفظ کیا کہلاتا ہے؟ اسم صفت کہلاتا ہے. جیسے آپ نے جو مشق حل کی، یہ آخری مشق، اس میں گرم یا ٹھنڈا ہونا پانی کی کوالٹی کو، پانی کی صفت کو بتا رہا ہے کہ وہ پانی کیسا ہے، گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، اس کی صفت کو بیان کر رہا ہے. تو یہ گرم لفظ اور ٹھنڈا لفظ کیا ہے؟ اس میں صفت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس بچے کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. تو چھوٹا لفظ اور لفظ بڑا کیا ہے؟ اس میں صفت ہیں. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح آپ کی بک پہ یہ جو آپ نے ابھی مشق حل کی، اس میں خرگوش آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان خرگوش کی صفت کو، ان کی کوالٹی کو بتا رہا ہے. کون سے دو لفظ ہیں؟ نرم اور سخت. تو وہ خرگوش کیسے ہیں؟ نرم. تو لفظ نرم جو ہے یہ خرگوشوں کی کوالٹی کو بتا رہا ہے، یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہرا یا نیلا، یہ طوطے کی کوالٹی کو بتا رہا ہے، اس کے رنگ کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہے. ہرا ہے تو ہرا، یہ جو لفظ ہرا ہے یہ اس میں صفت ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھولیے. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر سوال نمبر 6 موجود ہے. سوال نمبر 6 دیکھیے کیا لکھا ہے. ان الفاظ کے جملے بنائیں. یہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں. لفظ، پہلا لفظ ہے پریشان. علی بہت پریشان تھا. پڑاؤ، قافلے نے میدان میں پڑاؤ ڈال لیا. تیسرا لفظ ہے مالک. مالک کو نوکروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. تلقین، ہمیں دوسروں کو اچھائی کی تلقین کرنی چاہیے. آپ کا آخری لفظ ہے مخلوق. اس کا جملہ بنائیں. جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں. یہاں تک آپ کا کام ہو جاتا ہے پورا. سبق نمبر 2 سبق نمبر 3 آپ کا مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کتاب کا کام کتاب پر بہت صفائی کے ساتھ اور کاپی کا کام کاپی پر بہت صفائی کے ساتھ کرنا ہے اور اسے بہت اچھے سے یاد بھی کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.